رات کا سما ہوتا ہے، سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں سناٹے میں سیکورٹی گارڈ اپنے منہ سے سیٹی بجا رہا ہوتا ہے۔ تبھی ایک اناتھ آشرم سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کی پرچھائی دکھائی پڑتی ہے جو اناتھ آشرم سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ چل بہن چل، جلدی چل یہاں سے، ورنہ سیکورٹی گارڈ ہمیں پکڑ لے گا اور پھر سے اس اناتھ آشرم میں ڈال دے گا۔ بھیا مجھ سے اور بھاگا نہیں جا رہا، میں بہت تھک گئی ہوں۔ نکی پھولی سانسوں کے ساتھ ترون کو بولتی ہے۔ ترون اپنی بہن کو گود میں اٹھا لیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے اور بھاگ کر ایک ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ اگلے دن جیسے ہی سویرا ہوتا ہے، ایک ٹرین انہیں جے پور آ کر روکتی ہے۔ اس ٹرین کے اندر سیٹ کے نیچے ترون اپنی بہن نکی کے ساتھ چھپا ہوتا ہے اور موقع دیکھتے ہی وہ وہاں سے باہر آ جاتا ہے۔ بھیا مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو دے دو بھیا۔ اب میں کھانا کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اتنے میں ترون کی نظر ٹھیلے پر پڑتی ہے جس پر ایک آدمی بڑا پاؤ بیچ رہا ہوتا ہے۔ ترون اس آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے، انکل آپ مجھے ایک بڑا پاؤ دے دو، میری بہن بہت بھوکی ہے۔ وہ آدمی ترون کو ایک بڑا پاؤ دے دیتا ہے۔ اس کے بعد ترون اس کو اپنی بہن کو کھلا دیتا ہے اور خود بھوکا رہتا ہے۔ بڑا پاؤ کھا کر وہ وہاں سے جانے لگتا ہے، لیکن تبھی وہ آدمی ترون کو روکتا ہے۔ ارے بھائی رکو، میرا بڑا پاؤ اپنے پیٹ میں ٹھوس کر کہاں نکل رہے ہو؟ چلو ابھی کے ابھی پیسے نکالو میرے بڑے پاؤ کے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں انکل۔ یہ سنتے ہی اس آدمی کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ترون کی جیب چیک کرنے لگتا ہے۔ ارے دیکھنے میں تو اچھے گھر کے لگتے ہو، پر حرکتیں دیکھو تمہاری پھٹیچروں اور فقیروں والی ہیں۔ وہ آدمی ان دونوں غریب بہن بھائیوں کو بہت برا بھلا کہتا ہے، جس کے بعد ترون کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ اب مجھے اگر اپنی بہن کا پیٹ پالنا ہے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہوگا۔ تبھی اس کے سامنے کچھ لوگ مزدوری کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹرک سے آٹے کی بوریوں کو اٹھا کر گودام میں رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک کام کرتا ہوں، میں بھی اسی طرح سے محنت کروں گا اور پیسے کماؤں گا۔ بیچارہ ترون ابھی بہت چھوٹا تھا اور اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوریوں کو اٹھانے لگ جاتا ہے، جس کے چلتے اسے مالک پورے 500 روپے دیتا ہے۔ ترون اتنے سارے پیسوں کو پہلی بار دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور وہ سب سے پہلے ان پیسوں سے اپنے رہنے کے لیے ایک جھوپڑی کرائے پر لیتا ہے، جس میں وہ اپنی بہن کے ساتھ رہنے لگتا ہے اور اپنی بہن کو پڑھانے اور پیٹ پالنے کے لیے روزانہ مزدوری پر جانے لگتا ہے، وہیں جس کے چلتے اسے بہت سی چوٹیں بھی لگ جاتی ہیں۔ ایک دن بیچارے ترون نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا۔ وہ آٹے کی بوریوں کو اٹھاتے اٹھاتے اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ارے یہ کیا ہے، یہ لڑکا اسے کیسے بے ہوش ہو گیا؟ ارے جلدی کرو، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہاں کا مالک ترون کو بے ہوش دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر بھی وہاں آ جاتا ہے اور ترون کے مالک سے کہتا ہے، دیکھیے اکثر ایسا ہو جاتا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، بس ابھی انہیں بہت زیادہ آرام کی ضرورت ہے، زیادہ محنت کرنے سے شریر میں کمزوری آ گئی ہے۔ ترون کا مالک ویسے تو بہت خڑوس ہوتا ہے، پر اس سمے اسے ترون کی حالت پر دیا آ جاتی ہے تو وہ کچھ دنوں کے لیے اسے کام پر آنے سے منع کر دیتا ہے، جس کے چلتے ترون کو نہ چاہتے ہوئے بھی گھر بیٹھ جانا پڑتا ہے اور اس وجہ سے ان کے گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا۔ اب بس بہت ہو گیا، میں اسے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے دوسرا کام ڈھونڈ لینا چاہیے۔ نہیں بھیا نہیں، آپ کو بھی آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے آپ کو آرام کے لیے کہا ہے۔ پر ترون اپنی بہن کی ایک نہیں سنتا اور باہر کام ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ گاؤں میں دن بھر گھومنے کے بعد بھی کوئی بھی اسے کام پر نہیں رکھتا۔ وہ مایوس ہو کر جنگل کے راستے جانے لگتا ہے۔ تبھی اسے جنگل میں ایک بڑھیا ملتی ہے جس کے ہاتھوں میں بھاری سامان ہوتا ہے۔ ارے یہ بیچاری کتنا سارا سامان ڈھو رہی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ترون فوراً اس بڑھیا کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے ہاتھوں سے سامان لے لیتا ہے۔ ارے اماں آپ مجھے یہ سامان اٹھانے دیں، آپ تھک جاؤ گی۔ چلو اب مجھے بتاؤ میں آپ کو کہاں چھوڑ دوں۔ وہ بوڑھی ترون کو راستہ بتانے لگتی ہے، جس کے بعد ترون بوڑھی عورت کو اس کی جھونپڑی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ لیجیے ماں جی آپ کا سامان، اب آپ اندر چلی جائیں اور آرام کریں۔ تم بہت صاف دل کے اور اچھے بچے ہو، بھگوان ہر کسی کو ایسی اولاد دے۔ ویسے تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں۔
चाहती हूँ। वो बूढ़ी औरत तरुण से इतना कहकर झोपड़ी में जाती है और जब वापस आती है तो उसके हाथ में एक मिट्टी से बना हुआ चूल्हा होता है। ये चूल्हा कोई मामूली चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। ये जादुई चूल्हा मुझे एक जादूगरनी देकर गई थी, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी और आज तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई चूल्हा दे रही हूँ। लेकिन याद रहे, ये एक बार जल जाए तो बंद नहीं होता, केवल बर्फ के पानी डालने के बाद ही बंद हो सकता है। वो बुढ़िया जादुई चूल्हे को लेकर तरुण को अच्छी तरह समझा देती है। अगर ऐसा है तो मैं इस बात का अच्छे से ध्यान रखूंगा। तरुण इस जादुई चूल्हे को अपने साथ घर ले आता है, जिसके बाद घर में रखकर अपनी बहन से कहता है, ये कोई मामूली चूल्हा नहीं है, ये एक जादुई चूल्हा है। तरुण इस चूल्हे पर खाली बर्तन चढ़ा देता है। देखते ही देखते इसके अंदर से पूरियां बाहर आती हैं, जिसके बाद वो चूल्हे पर दूसरा बर्तन चढ़ाता है, इसमें अपने आप खीर बन जाती है। तीसरी बार जब वो इसके ऊपर कुछ और बर्तन रखता है तो इनमें सब गर्मा गर्म सब्जी बन जाती है। अरे वाह भैया, सच में ये तो कमाल का चूल्हा है, इसमें तो खाना अपने आप ही बन जाता है। निक्की भी खुश होकर तरुण को बोलती है। जैसे ही उनके लायक खाना बन जाता है, तरुण और अन्नू दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं और तरुण चूल्हे को बुझाने के लिए चूल्हे के अंदर बर्फ का ठंडा पानी डाल देता है। इसके बाद चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। ऐसे ही जब भी इन्हें कुछ खाने का मन करता वो इस जादुई चूल्हे से मांग लेते। अब इन्हें कोई मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं थी। एक दिन तरुण नक्की से कहता है, बहन मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जरा जादुई चूल्हे से चने चावल तो बनाकर लाना। रुको भैया, मैं अभी जादुई चूल्हे से खाना बनाकर लाती हूँ तुम्हारे लिए। निक्की तरुण के लिए जादुई चूल्हे पर जाती है और चूल्हे पर बर्तन चढ़ा देती है, जिसके बाद चूल्हे पर चावल खुद बनकर तैयार हो जाते हैं। निक्की गरमा गरम छोले चावल अपने भैया को लाकर परोसती है, जिसके बाद तरुण खाना खाकर घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाने के बाद तरुण को एक रेहड़ी नजर आती है, जिस पर तरह तरह के पकवान होते हैं। इस रेहड़ी पर लोगों की बड़ी भीड़ लगी होती है, जिसे देखकर तरुण अपने मन में सोचता है, जब मेरे पास जादुई चूल्हा है तो क्यों ना मैं भी एक रेहड़ी लगा लूं और तरह तरह के पकवान रखूं, और इस जादुई चूल्हे को तो मैं अपनी दुकान पर ही रख लूंगा। तरुण ऐसा सोचकर पहले तो जादुई चूल्हे की मदद से छोटा सा काम शुरू करता है और लोगों को खाना बेचना शुरू कर देता है। जादुई चूल्हे का खाना खाकर लोग इसी के ठेले से खाना खाते हैं और गांव के सभी लोग इसके पास आना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते तरुण का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो खुद की अपनी एक दुकान खरीद लेता है। तरुण एक एक करके कस्टमर से उनकी पसंद का खाना पूछता है और अपनी छोटी बहन निक्की को बता देता है। निक्की जादुई चूल्हे से वही खाना पकाकर ले आती है। ऐसे ही देखते देखते इन दोनों बहन भाइयों के हालात बदल जाते हैं, उनकी जिंदगी अच्छी गुजरने लगती है और वो खुशी खुशी दोनों रहने लगते हैं।